جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور منتہا بھی اسٹیشن بنا اور عرش بھی اسٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے. اتنی بلندیاں جو لے کر آئے ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی. یہ کیا پیسے کا پجاری, یہ کیا مال کا پجاری, یہ کیا دھن دولت کا پجاری, یہ کیا کاروبار کا پجاری, یہ کیا کرسی کا پجاری, یہ دنیا دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا, اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا, اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا, اس پہ ضمیر کو سلا دینے والا, اس پہ حیا کو بیچ دینے والا دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے, ناکام عورت ہے. اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے, یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے, یہ بچھوڑے دی جائے, بچھوڑے دی جائے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو کہر صحوس کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے. اجل موت کو کہتے ہیں, قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں. قزاق اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو, ڈیڈ باڈی. مولانا طارق جمیل کہلانے والا, اس کے بچے کہیں گے میت, جنازہ, ڈیڈ باڈی. بادشاہ ملک سلطنت کا مالک مر گیا, ولی عہد کہے گا میت اٹھاؤ, جنازہ اٹھاؤ, ڈیڈ باڈی اٹھاؤ. کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ, کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ. اولاد کہتی میت اٹھاؤ, میت اٹھاؤ. یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں, اللہ کو ناراض کر دوں, آخرت کے سودے کر دوں, اس دھوکے کے گھر کے لیے, اس مچھر کے پر کے لیے, اس مکڑی کے جالی کے لیے. میرے رب کی قسم, ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے, وہ ساری دنیا چھن گئی, اللہ پالیا تو جیت گئے. یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں, کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آج تک گلے میں ہیں. سر میں سر کا تاج بنے, گلے کا ہار بنے. اور یزید اور اس کے چیلے چاٹوں نے ملک بچایا, اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا توق ان کے گلے میں ہے, اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے. ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے. اور جو خون دے گئے, جان دے گئے, اولاد ذبح کرا گئے, نیزوں پہ چڑھ گئے. آل رسول نہیں, جگر گوشہ ہے. آل رسول تو بہت لمبی ہے, آج بھی کراچی میں ہوں گے, پوری دنیا میں ہیں. وہ جگر گوشہ ہے رسول, وہ نواسہ ہے رسول. اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر. اور اگلی خوشخبری, اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر, اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ. جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر. اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما. اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا, جنہیں کندھوں پہ بٹھایا, جنہیں کمر پہ بٹھایا, جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر, سجدہ لمبا کر دیا, بچے کو نہیں ہٹایا, سجدہ لمبا کر دیا. اتنی بڑی ہستی, ساری 5 بھائی, 3 بیٹے, 3 بھتیجے, کتنے بھتیجے, 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے. لیکن مبارک ہونے ان کو اللہ مل گیا, اللہ مل گیا. یزید کو 3 براعظم ملے, پر اس کی زندگی بھی لعنت. اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں, میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں. معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ, یزید کا بیٹا, باپ مرا, 3 براعظم کی حکومت, 3 براعظم کی حکومت. اور عمر کتنی, 22 سال. 22 سال. یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا, جوانی. 40 دن حکومت کی, 40 دن. اور سارا بنو امیہ اکٹھا کیا, اور سارے سردار عرب کٹھے کیے, ایک چھوٹا سا خطبہ دیا. کہا لوگو, میرا باپ ظالم تھا, اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا, اور اس نے آل رسول کا خون بہایا. میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو. یہ ہے تمہاری حکومت, یہ ہے تمہارا تخت, جاؤ جس کو مرضی دے دو, مجھے نہیں چاہیے. میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا,
میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور یزید کے بیٹے نے 3 بر اعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے 3 بر اعظم نہیں چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، پانی دو بھائی۔ اطول من المربوع و اکثر من المشذب، گھرانہ گھرانہ گھر، میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم، پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ کہ میں دوبارہ آتا ہوں، میرے نبی کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، قول سیاہ، داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالی۔ کچھ سفید بال تھے، ہاں، داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ اب نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی، مہندی لگائی۔ نیچے آؤ، ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، کشادہ۔ چہرہ کیسا تھا؟ یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ 14 جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ، میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ماتھا، اب ایک ایک جز، ماتھا واسع الجبین، کشادہ، برمے ازج سوابغ من غیر قرن، 3 صفات، برمے گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا۔ اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، کیونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے۔ یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ریئیکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی، پھڑکتی تھی۔ نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل، واہ واہ واہ، اور اہدب، 7 صفات ہے میرے نبی کی آنکھوں کی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں۔ آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں، سارا چہرہ خوبصورت ہو، آنکھ کھا جاوے چین چو تو سارا حسن ہی بیڑا پڑ جاندہ ہوتا۔ تو میرے نبی کی آنکھ ادعج، موٹ، اشکل، لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل، بغیر سرمے کے سرما، اہدب، یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے۔ میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی۔ آپ یوں دیکھتے تھے، یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر، لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے
कनखियों से नजरें झुका के इन किनारों से देखते थे। कभी कभी आप आंख उठाते थे ऐसे, तो जब आप आंख उठाते थे ना तो फिर तमाम सहाबा, ऐसा नूर होता था, सारे सहाबा यूं हो जाते थे, एक आंख आपके चेहरे पर नहीं पड़ती, सब ऐसे हो जाते थे। सिर्फ दो आदमी आपको उस वक्त देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर, बस बाकी कोई नहीं देख सकता था। वो आपको देख के मुस्कुराते, आप उन्हें देख के मुस्कुराते। एक दफा मस्जिद में दाखिल हुए तो आपके दाएं अबू बकर थे और बाएं उमर थे। आपने यूं हाथ पकड़ा और यूं हाथ पकड़ा और फरमाया, देख रहे हो ये अबू बकर ये उमर, अगर देख रहे हो, हाकज़ा नुहशरु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तीनों इस तरह कब्र से निकलेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा। आपका नाक कैसा था? अक़नल अरनैन, ये बारीक, यहां से बारीक और थोड़ा सा हल्का सा यहां से ऊपर, हल्का सा यहां एक नूर जगमग करता था। गाल कैसे थे? सहलल खद्दैन, बराबर पिचके हुए, कमजोरी की अलामत, उभरे हुए मोटापे की अलामत, गोल खूबसूरत, सहल खूबसूरत गोलाई में, और ये जगह याकूत की तरह, मरजान की तरह, अनार की तरह जगमग करती थी, सुर्ख सफेद। होंठ कैसे थे? गली अल्फम, चौड़ा मुंह, तराशे हुए होंठ, खूबसूरत। जब वो खिलते थे उसमें से दांत चमकते बाहर आते थे मुस्कुराते हुए, तो क्या होता था? बर्राक़ सनाया, जब आप मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकल के दीवारों पे पड़ता था, ऐसे ऐसे। जैसे ये टूथपेस्ट वाले ने, इन्होंने वो मसनूई चिट्टा रंग करके दंदा दिखाया अंदर, मसनूई रंग। तो ओ है, मेरे नबी को मेरे रब ने क्या दान दिए थे, जब मुस्कुराते दांतों का नूर दीवारों पे पड़ता था। गोलाई में दाढ़ी। कंघी का सलीका क्या था? कंघी फरमाते थे, कभी मांग निकालते थे, कभी बगैर मांग निकाले बालों को पीछे ले जाते थे। युजाविज़ु शअरुहु शहमत उज़नैहि, यहां तक आपके बाल होते थे आम तौर पर, कभी कभी गर्दन तक, कभी शानों तक, ज्यादा जिंदगी भर यहां का दस्तूर था। कंघी करना, तेल लगाना, सुरमा लगाना आपकी मुस्तकिल जिंदगी भर की आदत थी। आपने इरशाद फरमाया, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करो, मैं कुर्बान जाऊं। मैं तो आपको नबी का दीन बता रहा हूं, आपका तो दीन बड़ा औखा काम, बीवी वास्ते चंगे कपड़े पहनना औखा काम। मेरे नबी ने कहा, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करो। सुभान अल्लाह। औरतों से कहा, वाह वाह, कुर्बान जाऊं, इशारतन, हमें मर्दों को सराहतन, औरतों को इशारतन, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करो। बनु इसराइल में ज़िना इसलिए फैला कि मर्दों ने बीवियों के लिए ज़ेब ज़ीनत छोड़ दी तो वो गैर मर्दों की तरफ माइल हो गई। और फिर औरतों को फरमाया कि खामदों के लिए तैयार हो। कैसे? आपने फरमाया, जन्नत की हूर अपने खामिद के लिए ऐसे तैयार होगी जैसे उम्मे सलमा मेरे लिए तैयार होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी औरतों ने शादी पे जाना हो तो बेचारे मर्द दी मुसीबत आई होंदी है, ओदियां त्रै जुतियां त्रुट जांदियां कपड़े ढो ढो के, और खामिद के लिए तैयार होना हो तो उन्हें मौत पै जाती। अपने खामिदों के लिए तैयार हो, वरना वो और औरतों की तरफ माइल हो जाएंगे। ये इसमें खुफिया पैगाम है। मेरे नबी हया वाले हैं, पाकीज़ा ज़बान, पाकीज़ा ज़ात। मर्दों को सराहतन फरमा दिया, अपनी औरतों के लिए तैयार हुआ करो। बनु इसराइल में इस वजह से फहाशी फैली। और फिर इशारतन, जन्नत की हूर अपने खामिद के लिए ऐसे तैयार होती है जैसे उम्मे सलमा अल्लाह के रसूल के लिए तैयार होती हैं। जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई और निकाह हो गया, और रुखसती 1 माह बाद, 2 माह बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद या फौरन, ये सारी रिवायात हैं, लेकिन ज्यादा सही है कि कुछ अरसे बाद रुखसती थी, फौरन नहीं थी। तो जब हजरत अली ने आके रुखसती का मुतालबा किया हजरत उम्मे ऐमन के जरिए से, तो आपने हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा और हजरत आयशा
ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ، اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو۔ یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے، میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی۔ کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی۔ کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها، ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا، عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی، نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی۔ لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے، ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے۔ کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر۔ اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو۔ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، دوپہر پر تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی، آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی تھی، ہاں یہاں۔ تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا، ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی۔ کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیبند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا۔ میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں۔ میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقه جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار۔ سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا، کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا کھلا۔ بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے۔ انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی، لمبی۔ ہتھیلی کیسی تھی؟ رحب الراحہ، کشادہ۔ یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شفن الکفین والقدمین، یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، گوشت اور پاؤں پر بھی۔ پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں۔ جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے۔ سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی۔ ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوتے ہیں پیٹ کھبے پاسے ہوتے، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے۔ ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، پڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا۔ میرے نے کھا کھا دبائی پھیر دیں دے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ، سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان اچ کھا۔ پچھے ڈٹھے پہ ہوں ترابیاں کے میں پڑھی ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاندہ تو تسی نہ کھاؤ آ 5 من شاید
کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے جب تراوی تو پڑی نہیں ہے. اللہ دے بندے 2 کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر, پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے, پھر تراوی پر پہ جتنا مرضی کھول کے کھا, جتنا مرضی کھا. صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے, حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے. اللہ نے کھانے کا طریقہ, میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا, زندگی کا طریقہ بھی بتایا, آخرت کا طریقہ بھی. والتین والزیتون, میں ادھر نہیں جاتا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب, اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ چارٹ ہے, ڈائٹ چارٹ ہے. والتین والزیتون ڈائٹ چارٹ. میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی, مجھے انجیر کی قسم, مجھے زیتون کی قسم. اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو, حلال کھاؤ, اندھا دھند نہ کھاؤ. اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا, مجھے سموسے کی قسم, مجھے پکوڑے کی قسم, اور مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم. جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے. میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے, پوری زندگی لے کر آئے. تو دائیں بائیں سے چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, ذہن میں آتی, میں ادھر چلا جاتا ہوں. میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں, ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر, زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, زندگی بھر. لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع, بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں, ٹائم پہ نہ کھاؤ, بھوک پہ کھاؤ, اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو, پیٹ نہ بھرو, تھوڑا رکھ کے کھاؤ, رکھ کے کھاؤ. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے, جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک ہوا کے لیے. وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے, پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے, پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا جن کھاتا ہی کچھ نہیں, کھاتا ہی کچھ نہیں. ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا, ایسے پھول جائے گا, پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا. جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں, پانی پینا چاہیے. جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا. ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں, حضرت ام معبد الخزاعیہ. ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں, صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں. جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا, رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا, ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا, ردم. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا جری به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كفافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. الفاظ کا مزہ ہے ٹھا 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 کر. وہ کہتی ہے میں نے ایک جوان دیکھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر, سر سے لے کر پاؤں تک حسن, پیٹ بڑھا ہوا نہیں, سر گنجا نہیں. وسیم, وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں, وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے, دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے, جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے. آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ, آواز میں جادو, داڑھی گھنی, گردن سرہی دار, بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا, خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائیو اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں, میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں, نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں.
ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ساتھ میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو، اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو. ہم نے سیکھا نہیں، ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے. آج جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دیتا، مجھے بھی تو راستہ دیتا. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی. اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاؤنا ہے؟ اسے جامنا کہ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا. تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو. رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے. کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھ. میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آواز پی رہے تھے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے. آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے. کلیلہ وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو. وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے، شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے کہا نہیں عبداللہ، تیرا باپ ہے، عزت کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک. مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں. ایک دوسرے کو گنجائش تو، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش. میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو. ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے. سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں. او میرے بھائیو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا. یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا.
نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں۔ کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو۔ ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں۔ ٹوٹ جانے سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے تسبیح نہیں کہلاتے، اینٹیں بکھر جائیں تو وہ گھر نہیں کہلاتی۔ آپس میں جڑی ہوئی اینٹوں کا نام گھر ہے، بکھری ہوئی اینٹوں کو ملبہ کہا جاتا ہے، ملبہ، وہ ملبے کا ڈھیر ہے، وہ گھر نہیں۔ آج میرے نبی کی امت بکھرے ہوئے گروہ ہیں، ٹوٹے ہوئے موتی ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے۔ ایک آواز لگا رہا ہوں، پتہ نہیں دلوں تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، جس کی ایک بنیاد، جو میں کہہ رہا ہوں، بنیاد کیا ہے؟ نماز۔ وہ 5 وقت فرض ہے۔ پہلی امتوں پر 2 فرض تھی، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، ختم۔ ہمارے اوپر 5 فرض ہیں۔ ان کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں، ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت۔ جتنا ابھی رمضان میں قرآن سنا جائے گا، قرآن سنا جائے گا۔ میں آ رہا تو راستے میں اشتہار تھے، 5 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، ضرور کرو 3 دن میں۔ میں نے بھی سنا 3 دن میں قرآن، لیکن میں مسافر آدمی ہوں، میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح، تو میں ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ 10 دن میں سن لیتا ہوں، 15 دن میں سن لیتا ہوں، 3 دن میں بھی سنا، 5 دن میں بھی سنا، 6 دن میں بھی سنا، اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراویح ملی پڑھ لی۔ لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ 3 دن پڑھ کے ہوں چھٹی کرو، موج ہو گئی، لے تراویحوں دی چھٹی ہو گئی۔ تراویحوں کی چھٹی نہیں ہوئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی۔ تو قرآن آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، مبارک ہو، آپ 5 دن میں سنیں مبارک، 10 دن میں سنیں مبارک، 3 دن میں سنیں مبارک، لیکن پھر کہو جی ہوں تراویحاں بھی چھوڑ دے بھی، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی، ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے، ہمارا قاری پڑھتا ہے، ہم سنتے ہیں، پڑھتا ہے، ہم سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے۔ لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کیا، ٹھیکہ نہیں تو ٹھیکہ، ہم نے اللہ سے ٹھیکہ کیا کہ اسی صرف قل واللہ پڑھنی، باقی سارا قرآن سڑ کو لے جا۔ میرے پنجاب میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے پنجابی سارے صرف قل واللہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں قل واللہ، دعائے قنوت قل واللہ، فجر قل واللہ، ظہر قل واللہ، عصر قل واللہ، مغرب قل واللہ، عشاء قل واللہ، باقی قرآن تو لے جا مولا صاحب، پتہ نہیں ہے۔ تو کم از کم او بھائی آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو، آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو بھائی، 4 رکعت میں 4 صورتیں پڑھو۔ حضرت عثمان 1 رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ نماز ہماری بنیاد ہے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ باقی سارے اعمال سیزن ہیں، سیزن کے سیزن، رمضان کا سیزن آ رہا ہے۔ زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو، 2 کو دے دو، 10 کو دے دو، پورے سال میں تقسیم کر کے دو، آسان کام ہے۔ دوسرا زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے، مالدار پر ہے۔ مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں۔ میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو، کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا۔ صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دیں، سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا۔ زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ حج مالداروں پر ہے۔ نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی۔ اب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے، کیسے روزے رکھیں گے، چھٹی لے لو، روزے کی چھٹی نہ دو، خود چھٹی لے لو۔
اپنے ملازم کے کام، میرے نبی نے کہا اپنے کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے، اپنے روزے کو نبھا سکے۔ اپنے ملازم، اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں، اپنے جاب کے، اپنی شاپ کے نوکر، ان سے کام تھوڑا لو۔ اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان، روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے، تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے۔ اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے، آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا، جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن، ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ریٹنگ چاہیے۔ ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے، رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے، جائے روزے جہاں سے آئے، جائے تراویح جہاں سے آساندہ روکڑ چاہیے روکڑ ہے۔ اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر، کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا، تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں، تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاتا ہے، ایویں جو نوٹاں دی مارے ساریاں پیڑاں ہیں۔ یہ جتنے ہیں نا تاجر، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنے، اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، روزے رکھیں گے۔ دیکھو رمضان، لفظ رمضان میں غور کرو، رمضان 12 مہینے، 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 11 میں سے جو 12واں مہینہ ہے رمضان۔ رمضان اس کا قرآن میں ذکر آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تو عرب کے تھو آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا، رمضان۔ کس لیے رکھا؟ رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے، رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کبھی سنا؟ جل جانا، رمض یرمض، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، مسلم شریف کی روایت۔ جلنا، جلنا، رمضان جلنا، یہ روزے اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو، بھسم، کاغذ ڈالو، پرزہ ڈالو، لوہا ڈالو، لکڑ ڈالو، کپڑا ڈالو، مٹی تو سوا بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھوک اور پیاس، اور اب جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی، اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی۔ اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے۔ آگ جل رہی، گناہ ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈلتے گئے، ڈلتے گئے، ڈلتے گئے، آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتے۔ چل میرا بندہ موج کر، پچھلے سب معاف، سب معاف۔ تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا رمضان آئے پکوڑے وکن گے، سموسے والے آندے پہ رمضان آوے سموسے وکن گے، جتیاں والے آندے پہ عید آوے جتیاں وکن گیا۔ وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی، اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی۔ وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے، پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ، تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی، ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو۔ عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں، میری صدائیں، میرے نوحے، میرے گریے ہلا دیتے ہیں
اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا دیکھا میں بھوک سے بیٹھ رہا ہوں. اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر، تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتے، یہ میرے بندے، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو یا اللہ تیری محبت، میری محبت، چلو تم گواہ ہو، میں نے معافی، چل میرا بندہ مانگ، کھانے سے پہلے مانگ. وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے، پکوڑے کھانا نہیں ہوتا، سموسے دکھانا نہیں ہوتا. سموسے، پکوڑے، کچوریاں، سیون اپ، جام شیریں، روح افزا، 500 چیزاں تو اندر پا لیندے ہو، سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتے. ایک مہینے کے لیے اوور ہالنگ ہے، اوور ہالنگ، ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ. تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ. ٹھنڈے شربت مت پیو، ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت. بعد میں پینا تو پی لو، این افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو. سارے دن کا انجن گرم ہے، ایک دم اس کے اوپر برف پھینکتے ہو. تھوڑی دیر صبر کر کے سادہ پانی پی لو، نماز پڑھ لو، پی لو، جام شیریں پیو، سیون اپ پیو، جو مرضی پیو، ٹھنڈا پیو، گرم پیو، جو مرضی پیو. لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے، کراری چیزوں سے، مسالے دار چیزوں سے، ثقیل چیزوں سے بچو. ہلکا پھلکا رکھو پیٹ کو، ہلکا پھلکا، تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو، خلاصوں سے، گندگیوں سے پاک ہو، صاف ہو. ہاں، اور اپنے دل کو بھی سب. رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی. 4 نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، 4 قسم کے مرد عورت، سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی. 4. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے. کسی بھائی میں یہ عیب ہے، ابھی سن کے توبہ کر لینا. شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، رمضان میں بخشش نہیں. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، بخشش نہیں. ماں باپ کے نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا. ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا. یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا. صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد، زنا، شراب، جوئے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے. ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. کہ کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. ماں باپ کا نافرمان. تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا. کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی چاچے سے، کبھی مامے سے، کبھی تائے سے، کبھی پھوپھی سے. قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں. چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا. کینہ، شحن. ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ. شحن، بغض، شحن. بغض کیا ہے؟ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے انصر بھائی سے نفرت ہے، یہ بغض. اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نفرت کے ساتھ ان کی ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں. تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہیں. ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے. جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے. فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی. ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی. 20 رکعت، 40 سجدے، 60,000 روزانہ. یہ تمہارے کلب پٹھا جانا ہے کہ نہ ہے؟ میں نے حالی تھی نہیں سور لگی ہے تھی یہاں دیکھیے. چلو جڑا بھی نہ ہے ٹھیک. یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آیا. یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آ کے تراویح پڑھے گا ہر سجدے پر اس کو 150 روپیہ دے. 150 چھوٹو 15 روپے دیے جائیں گے. ہر سجدے پہ 15 روپے دیا. ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیویں ہوندیاں. اے سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لے آون گے، دوترے نانیاں نو چاہتے، نانی ٹر اج تراویح تینوں پڑھاون. دادے نانے نو پوچھدا کوئی نہیں، انہاں دی عید ہو جاونی. تسی تے اعلان کر کے لکھ دیو بے جڑا ایتھے آوے گا انہوں اسی فی سجدہ 15 روپے دیواں گے. ایتھے پھر چھوٹے ویکھے جے کیویں چل دے. او میرے نبی، او میرے محبوب، او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلہرے، راج دلہرے،
کہہ رہے ہیں وہ میری امت 1 گھنٹہ لگا لو، 1 گھنٹہ 40 سجدے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60,000 نیکیاں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی۔ اب 8 تراویح پڑھ کے آدھی مسجد خالی جا رہے، کتنے جا رہے ہو؟ کی کرن جا رہے ہو؟ کوئی کام نہیں، 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اے بھائی پڑھ دو، سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا، اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے۔ اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کی رات کی تراویح اور دن کا روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر و اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو، اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو۔ اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر، لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے، کوئی مانگنے والا۔ ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو بناؤ، دنیا کماؤ، حلال کمانا کو میں تو ویسے مذاقن کہہ رہا ہوں، ہر ایک دنیا کمانا کوئی منع تھوڑا ہی، حلال کمانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے، لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے، تراویح پہ زد پڑے، تلاوت پہ زد پڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے۔ قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو، لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ، وہ 1 دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، 1 دن میں پورا قرآن، 1 دن میں پورا قرآن، پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتے۔ سوائے اس کے بیمار ہو جائے تو کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے، ورنہ پورا قرآن، رمضان قرآن، پورا قرآن۔ تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے، کچھ تو پڑھو، سارے سال نہیں پڑھا، کچھ تو پڑھو۔ رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت، روزے افطار کرواؤ، سحری کھلاؤ، افطاری کراؤ، غریبوں کو مدد کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو، گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو۔ اور رمضان کی سب سے بڑی بات، آپس میں بغض سے دل صاف کرو۔ لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے میں دل صاف کر لوں، میں معاف کر دوں، میں معافی مانگ لوں، زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں، میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو، دل صاف کرو۔ صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری بتا رہا ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرو، جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطع وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اسے دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایسے ہی ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میرے نبی فرما رہے ہیں تو میری ضمانت ہے، میں گارنٹر، میں ضامن، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، تم اخلاق اچھے کرو۔ یہ اخلاق کی انتہا کیا ہے؟ جو توڑے جوڑو، جو نہ دے دو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ یہ اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے،
बहन भाइयों का हक पीछे, हत्ता कि औलाद का हक भी पीछे है और खामिद का हक पहले है। बहुत सी औरतें अपनी नादानी की वजह से माँ बाप के पीछे लगकर अपने खामिद को छोड़ देती, खामिद को जलील कर देती हैं। अपने बच्चे के पीछे लग के अपने बच्चों की वजह से अपने खामिद को बेइज्जत करती हैं। बहुत से बाप अपने बच्चों की वजह से बीवी को बेइज्जत करते हैं या अपने माँ बाप की वजह से बीवी को बेइज्जत करते हैं। ये सब बेइतदालियाँ मेरे मुआशरे में हैं। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, एक दूसरे को इज्जत दो, रिश्तों को इज्जत दो। हर एक का अपना मकाम है, हर एक को अपने मकाम पर रखो। माँ बाप की वजह से बीवी को बेइज्जत ना करो, बीवी की वजह से माँ बाप को बेइज्जत ना करो, बीवी अपने माँ बाप की वजह से खामिद को बेइज्जत ना करे। ये वो रिश्ता है जिसमें औलाद भी नहीं दाखिल हो सकती। औलाद को भी पीछे किया गया है खामिद और बीवी के रिश्ते में। और ये वो रिश्ता है जिससे मेरे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बताया है। एक निशानी, मिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब। मैं टिप्स पढ़ता हूँ आयात के, सारी आयत नहीं। मेरी बहुत बड़ी निशानी तो मैं मिट्टी से बनाया। वाकई निशानी है ना भाई? अरे बोलो। मिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द। मैंने एक आयत छोड़ दी, बाद में पढ़ूंगा। मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान का बनना, वाकई बहुत बड़ी निशानी। मिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैल वन नहार। मेरी बहुत बड़ी निशानी तुम्हारा सो जाना उठना, वाकई बहुत बड़ी निशानी। मिन आयातिही युरीकुमुल बरक़ खौफन व तमआ। मेरी बहुत बड़ी निशानी बादल, बिजली, गरज, बारिश, वाकई। मिन आयातिही अन तक़ूमस समाउ वल अर्दु बिअम्रिही। मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान खड़े हुए हैं। मिन आयातिही अन युरसिल रियाह मुबश्शिरात। मेरी बहुत बड़ी निशानी कि गर्म हवाएं एकदम ठंडी होकर बादल लेकर आती। अब मैं वो आयत पढ़ता हूं जो मैंने छोड़ दी थी और जो शायद आपने इस एंगल से कभी सोचा ना हो कि अल्लाह किस चीज को अपनी निशानी कह रहा है और कितनी बड़ी बड़ी निशानियों में इसको ला रहा है। मेरी बहुत बड़ी निशानी मिट्टी से बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी जागने सोने का सिलसिला बनाया, मेरी बहुत बड़ी निशानी बारिश, बिजली, गरज, चमक, मेरी बहुत बड़ी निशानी जमीन आसमान का थमे रहना, मेरी बहुत बड़ी निशानी हवाओं का बादल लाना। अब सुनो, मिन आयाति अन खलक़ मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाहु अकबर। सिर्फ यहाँ यतफ़क्करून का लफ्ज़ अल्लाह लेकर आए कि गौर करोगे तो पता चलेगा निशानी क्या। मेरा अल्लाह कह रहा है कि मेरी बहुत बड़ी निशानी है कि मैंने खामिद और बीवी का रिश्ता बनाया। कभी ये इस तरफ ध्यान गया है कि ये जो हम खामिद बीवी बैठे हैं ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी, कभी ख्याल है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने माँ बाप का रिश्ता बनाया, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ताला ने औलाद का रिश्ता बनाया, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ने दादे पोते भी जितलाए, उसे निशानी नहीं कहा। अल्लाह ने फूफी खाला भी बताई, दादियाँ नानियाँ भी बताई, उससे अल्लाह ताला ने निशानी नहीं फरमाया। निशानी किसे फरमाया? खामिद और बीवी, ये मैंने रिश्ता बनाया, ये मेरी कितनी बड़ी निशानी है। इस एक रिश्ते को बाकी रखने के लिए सैकड़ों आयात हैं, सैकड़ों आयात। और तलाक से नफरत का इजहार। मेरे नबी ने कहा, अली तलाक से बचना। जब तलाक दी जाती है अल्लाह का अर्श कांप उठता है। नाजायज तलाक, बेजा, जरूरत की वजह से तलाक ली भी जा सकती, दी भी जा सकती। ये मैं एक इजाफा करूंगा। बहुत सी बच्चियां नहीं गुजारा हो रहा, खामिद बदतमीज है या ससुराल जालिम है, वो कहती माँ से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरी जान छुड़ा दो। नहीं बेटी, गुजारा करना होगा, सब्र करना होगा, गुजारा करना होगा, यहीं रहना होगा। ये माँ बाप का जुल्म है, ये माँ बाप का अपनी औलाद का जुल्म है। हमारा तो जिम्मेदारा माहौल है पंजाब का। मैंने अपने खानदान की बताता हूँ, बच्चियों पे जुल्म होते देखे, फिर उनकी फरियादें भी सुनी, फिर उनके माँ बाप का जुल्म देखा। इतना ही रहना है, इतना ही गुजारा करना है, बस असा एक बारी तेरा कर देता है, हूँ असा कोई नहीं करना, पिछा मुड़ के ना पिया में जिमें करना ही कर, साड़ा कोई जिम्मा नहीं। माँ बाप कहते, माँ बाप कहते। और वो माही बेआब मछली पानी के बगैर तड़पती है, इस तरह उसका दिन और रात है। जिंदा की खाल खींच रही है, इस तरह उसका दिन और रात है। और माँ बाप का जबर, गुजारा करना है, गुजारा करना। तेन बाद कौन तेरा रिश्ता कितों आवेगा, तेरी शादी कितों करेंगे? अभी तो उसको ज़बा होने से बचा लो। कल तो अल्लाह ने
ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو، پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں، ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے، میں نے ان کو تڑپتے دیکھا۔ میں صرف اپنی فیملی کی بات بتا، اوروں کی فیملیوں کی بات بتا، جہاں جہاں تعلقات، کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے۔ آئے میرے بھائیو، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم مالدار ہو یا غریب ہو صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے ہوتی ہے، برے اخلاق سے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خامند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی، ٹھیک ہے جاؤ۔ اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا، مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں۔ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے نہ کوئی داغ ہے، لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں، طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا، طلاق دے دی۔ بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی۔ پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے، کیا قصور ہے جی، بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی۔ اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں؟ 3 بچیوں گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے۔ ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے، ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے، ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم مہمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم ارائیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئیں۔